میں تجوید کی اہمیت کو ہم مختلف انداز سے پڑھیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں تجوید کی اہمیت کو قرآن مجید کی روشنی کے حوالے سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قراءت کے لیے ایک معین صفت اور خاص کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، اور قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بالتدریج نازل کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی خط تلاوت سے مراد الفاظ کی رعایت رکھنا کہ کہیں بدل نہ جائے، اور اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تجوید کی اہمیت کو حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یہ ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ تجوید کی اہمیت ائمہ قراء کے حوالے سے اگر ہم بیان کریں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ تمام قراء جن حروف کے مخارج مدود، اخفا اور ادغام اس اظہار کا اعتبار کرتے ہیں اس کو سیکھنا واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے نیکی ہے اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے مثل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی عمدہ قراءت کرنے والا بزرگ اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اس پر مشکل ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور یہ قرآن ایسے لوگوں کے لیے سفارشی بنے گا جیسا کہ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو یہ کل قیامت کے دن سفارشی ہوگا بلکہ جنت کے بلند درجہ مقام کا مستحق بنے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن میں قیامت کے دن کہا جائے گا جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج اس طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا جنت میں وہ مقام ہے جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ علم تجوید کی تدوین 2 طریقوں سے ہے۔ یہ تھی علم تجوید کی اہمیت جو کہ قرآن، حدیث اور علماء کے حوالے سے بیان کی گئی ہے،
اور انشاءاللہ کل سے پراپر تجوید کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور اس کے رولز احوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی اس کی یعنی کہ پریکٹس بھی کرتے جائیں گے، اور قرآن کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری یعنی کہ روزانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔